حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کی سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے کہ جنہیں دیکھ کر لگتا تھا ضرور یہاں کوئی غضبناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ان میں سب سے حیران کن واقعہ ابابیل پرندوں کا تھا، اور یہ سرزمین عرب کا سب سے حیران کن واقعہ تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ فیل میں بھی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے جنوب میں ایک ملک واقع تھا جس کا نام یمن تھا۔ یمن کے بادشاہ کا نام ابرہا تھا۔ ابرہا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا بہت ہی خاص سپاہی تھا۔ ابرہا نے یمن کے بادشاہ کو جنگ کر کے شکست دی تھی، اس لیے نجاشی نے ابرہا کو یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ میں ایک بہت ہی عالیشان قسم کا گرجا گھر بنوایا۔ کہتے ہیں کہ یہ گرجا گھر اس زمانے کا دنیا کا سب سے خوبصورت اور عالیشان گرجا گھر تھا۔ ابرہا نے پورے عرب کے قبیلوں کو یمن آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ اس گرجا گھر کو تعمیر کرنے کا اصل مقصد صرف یہی تھا کہ خانہ کعبہ کی عزت و آبرو کو کم کیا جائے اور اس گرجا گھر کو عرب کے لوگوں کے لیے مقدس بنا دیا جائے تاکہ یمن عرب کا مرکز بن جائے۔ اس طرح عبادت کے ساتھ ساتھ دولت بھی کمائی جا سکے گی۔ جب عرب کے لوگوں کو ابرہا کی اس نیت کی خبر ہوئی تو وہ سخت غصے میں آ گئے۔ حالانکہ عرب کے کچھ قبائل مشرک تھے، لیکن پھر بھی وہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی بے حد عزت و احترام کرتے تھے۔ قریش مکہ بھی بے حد غصے میں آ گئے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر یمن گیا۔ وہ رات کو اس گرجا گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے گرجا گھر کے ایک حصے میں آگ لگا دی اور دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جیسے ہی ابرہا کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ غصے میں اپنے حواس کھو بیٹھا، اور اس نے غصے میں آ کر اس کام کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کر لی اور اس سے بہت بڑی تعداد میں ہاتھیوں کا ایک لشکر منگوا لیا۔ ابرہا ہاتھیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ خانہ کعبہ کا خاتمہ کر کے مسلمانوں سے اپنے گرجا گھر کا بدلہ لے سکے۔ ادھر عرب کے تمام قبائل ابرہا کے خلاف میدان جنگ میں آ گئے، لیکن ابرہا کے اس عظیم لشکر کے سامنے عرب کے تمام قبائل ڈھیر ہو گئے۔ طائف کے قریب پہنچ کر ابرہا نے اپنے لشکر میں سے ایک وفد کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے کچھ اونٹوں کو دیکھا اور انہیں مال غنیمت سمجھ کر قبضے میں لے لیا۔ یہ سارے اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی تو وہ فوراً قریش سے باہر جہاں ابرہا کے لشکر قیام پذیر تھا وہاں پہنچے اور ابرہا سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہا کو اس بات کی خبر ملی کہ قریش مکہ کے سردار عبد المطلب آئے ہیں تو اس نے فوراً انہیں اپنے خیمے میں طلب کر لیا اور اپنے ساتھ بٹھا کر ملاقات کی وجہ پوچھنے لگا۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے آدمی ہمارے اونٹ لے آئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ اس پر ابرہا نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متعلق سوال کریں گے جسے میں تباہ کرنے والا ہوں، لیکن تم تو اپنی بکریوں اور اونٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، آخر ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ اس پر حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ مجھے صرف اپنے اونٹوں سے غرض ہے، وہ میرا گھر نہیں، وہ ہمارے اللہ کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ ابرہا نے ان کے تمام جانور واپس کر دیے اور کہا کہ میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا ہوں۔ حضرت عبد المطلب اپنے تمام جانوروں کو لے کر واپس مکہ لوٹ آئے اور قریش مکہ کے لوگوں سے فرمایا کہ وہ لوگ جا کر پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں۔ قریش مکہ کے تمام لوگ پہاڑوں میں چلے گئے، صرف حضرت عبد المطلب ہی خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا گو ہو گئے۔ اے میرے رب، جیسے ہر انسان اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے ایسے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اس لشکر کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اگلے دن صبح کو طلوع آفتاب کے وقت ابرہا نے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی طرف کا رخ کیا۔ راستے میں اس کا ہاتھی رک گیا اور وہ آگے نہ بڑھا۔ کافی کوشش کے بعد بھی وہ آگے نہ بڑھا۔ جیسے ہی اس کا رخ واپس یمن کی طرف کرتے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہ بڑھتا۔ ہاتھی کے چلنے سے پہلے ہی اچانک ایک طرف سے پرندوں کا جھنڈ نظر آنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندے ایک لشکر کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگے۔ ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی تھیں۔ انہوں نے اتنی زور سے کنکریوں کی بارش کی کہ ابرہا کی فوج بدخواس ہو گئی اور بھاگنے لگ گئی۔ دراصل وہ پرندے اللہ تعالیٰ کی فوج تھی اور وہ کنکریاں اللہ تعالیٰ کا قہر تھا۔ پرندوں کی چونچ اور پنجوں سے نکلا ہر پتھر جسے بھی آ کر لگتا وہ انسان ہوتا یا ہاتھی، دونوں کو چیرتا ہوا زمین سے ٹکراتا۔ اس طرح چند ہی لمحوں میں ابرہا کی فوج کا کوئی بھی سپاہی زندہ نہ بچا۔
ابرہا سمیت تمام ہاتھی بھی ڈھیر ہو گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر بکھر گئے۔ اس سارے واقعے کو دیکھ کر عرب کے قبائل کے دل میں خانہ کعبہ کی عزت و احترام میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس سارے واقعے کے کچھ مہینوں بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔